بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جشن صادقین 17 ربیع الاول۔ ربیع الاول اسلامی تقویم کا تیسرا مہینہ ہے جو کہ نور رحمت اور برکتوں سے معمور ہے، اور اس ماہ مکرم کی 17 تاریخ پوری اسلامی تاریخ میں غیر معمولی شان رکھتی ہے، کیونکہ یہی وہ بابرکت دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اسی دن کے بعد کے زمانے میں مدینہ منورہ کی بابرکت سرزمین پر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے عظیم پیشوا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی ہوئی۔ تو اس طرح سے یہ دن دو انوار مقدسہ کے اجتماع کا دن ہے، جسے امت مسلمہ جشن صادقین کے عنوان سے عقیدت و محبت کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ مناتی ہے۔ تو 17 ربیع الاول کا دن دراصل کائنات کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی خوشخبری کا دن ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیا، جہالت کے بادل چھٹ گئے، ظلم و ستم کی رات ختم ہو گئی، اور عدل، محبت، مساوات اور خدایت کی صبح طلوع ہو گئی، غریبوں کو گلے سے لگانے والا آ گیا۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جب حضرت آمنہ بنت وہب کے گھر ایک نورانی وجود نے آنکھیں کھولیں تو پوری کائنات جھوم اٹھی۔ تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت کئی معجزات رونما ہوئے۔ کیسر و کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، جو اس بات کی علامت تھے کہ دنیا کی ظالم طاقتوں کی بنیادیں ہلنے والی ہیں۔ فارس کے آتش کدہ جو 1000 برس سے جل رہا تھا بجھ گیا، ساوا کی جھیل خشک ہو گئی، کعبے کے بت گر گئے، اور دنیا نے محسوس کیا کہ اب ظلم و جبر کے اندھیروں پر نور ہدایت کا غلبہ ہونے والا ہے۔ اور یہ تمام واقعات اس بات کی نشانی تھے کہ ایک ایسی ہستی دنیا میں رونما ہونے والی ہے، بلکہ ہو چکی ہے، جو نہ صرف عرب بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئی ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک ایسا انقلابی لمحہ تھا کہ جس نے انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ آپ نے مساوات کا، علم کا، عدل و انصاف کا، بھائی چارے کا، علم اور اخلاق کا جو مساوات کا درس دیا، وہ قیامت تک انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ مومنین کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسی دن کی ایک اور عظیم نسبت یہ ہے کہ 83 ہجری میں مدینہ المنورہ کی مقدس فضا میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک سے تھے، جنہوں نے علم و معرفت، دین و فقہ، اخلاق و روحانیت میں وہ نقوش چھوڑے جو آج تک زندہ ہیں۔ آپ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند اور حضرت امام زین العابدین کے پوتے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت ام فروہ بنت قاسم تھیں، جو نہایت ہی پارسا اور علم و تقوی کی پیکر خاتون تھیں۔ حضرت مولا جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے زمانے میں علوم اسلامی کو ایک نئی جہت عطا کی۔ آپ کے شاگردوں میں ہزاروں علماء و فقہ شامل تھے۔ مشہور فقہ جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک آپ کے شاگردوں میں رہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر مجھے 2 سال امام جعفر صادق کی صحبت نہ ملی ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ جملہ آپ کی علمی عظمت کی کھلی شہادت ہے کہ آپ نے فقہ جعفریہ کی بنیاد رکھی، قرآن و سنت کے اسرار کو واضح کیا، فلسفہ کلام، طب، کیمیا، فلکیات اور دیگر کئی علوم میں تحقیق و جستجو کی راہیں ہموار کیں۔
آپ کی علمی میراث آج بھی پوری دنیا کے علماء کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے ماننے والوں کو چاہیے کہ ہمارے لیے زینت بنے، نہ کہ باعث شرمندگی۔ اس قول سے آپ نے اپنے ماننے والوں کو کردار اور اخلاق کی اعلیٰ تعلیم دی۔ تو جشن صادقین اسی لیے امت مسلمہ کے لیے محض ایک یادگار دن نہیں بلکہ ایک عہد وفا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو ان کی سیرت مبارکہ کے مطابق ڈھالیں۔ دنیا بھر میں یہ دن نہایت عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ عراق، ایران، شام، لبنان، پاکستان، ہندوستان اور دنیا کے دیگر خطوں میں مساجد، امام بارگاہوں اور گھروں میں محافل، میلاد اور ذکر منعقد کی جاتی ہے۔ علماء خطبہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام صادق علیہ السلام کی حیات و تعلیمات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نعتیں اور منقبتیں پڑھی جاتی ہیں، درود و سلام کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، گلی کوچے چراغاں سے جگمگا اٹھتے ہیں، لوگ خوشی میں نیازیں تقسیم کرتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں اور اپنے گھروں کو بھی خوشیوں اور روشنیوں سے سجایا کرتے ہیں۔ یہ دن ایک موقع ہے کہ امت مسلمہ اپنی اصل کی طرف پلٹے، اپنی وحدت کو مضبوط کرے، فرقہ واریت کو چھوڑ کر قرآن اور اہل بیت کے سائے میں آ جائے اور دنیا کو امن و سکون کا پیغام دے۔ عصر حاضر میں جب امت انتشار، ظلم اور جہالت میں مبتلا ہے تو جشن صادقین ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا امام جعفر صادق کی تعلیمات پر عمل کرنے میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل، مساوات، محبت اور بھائی چارے کا جو پیغام دیا وہی ہماری نجات کا راستہ ہے، اور مولا امام جعفر صادق نے علمی و فکری بنیاد جو رکھی ہے ہمیں علم اور ترقی کی طرف جو لے کے جا سکتی ہے۔ اگر ہم اس دن کو صرف رسمی محافل اور چراغاں تک محدود رکھیں گے تو یہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے، مومنین کو چاہیے کہ اس دن کی اصل روح کو زندہ کریں، اس دن کی اصل روح کے مقصد کو سمجھیں اور اپنی عملی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام صادق علیہ السلام کی سیرت کو نافذ کریں۔ یہی اس دن کی حقیقت کا پیغام ہے، یہی ہماری کامیابی کا راز ہے اور اسی میں ایک نور پوشیدہ ہے جو ہمیں اندھیروں پر غالب آئے گا۔ تو کیوں کر نہ پکاریں پھر آج زمین و آسماں کہ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان عالم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، ہاں وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ روز محشر سر پہ سورج جب سوا نیزے پہ ہو، ایک نیزے پہ ہو سایہ آپ کی نالین پاک کا، جس سے آگے جائیں تو جل جائیں گے پر جبریل کے، اس سے آگے جانا دیکھا ہے آپ کی نالین پاک کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔